زرداری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پرانے ورکر جاوید کے والدہ کا انتقال ہوا تھا، جن نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں۔ مجھ سے بھی عظیم لیڈر ہے یہ، مجھ سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں ان نے۔ ہماری جیلیں تو تھیں مگر ان کی جیلیں ہم سے زیادہ مشکل تھیں۔ یہ صرف جو جیل گیا ہو اس کو اندازہ ہے۔ زرداری صاحب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ ان دنوں ایک این آر او کا بڑی شدت سے تذکرہ آ رہا ہے، کوئی جو ہے کارنر اس کی تصدیق کر رہا ہے اور شریف برادران اس کی تردید کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے لیے جو ہے وہ سعودی طیارہ آتا ہے اور نواز شریف جو ہے وہ عام کمرشل فلائٹ سے جاتے ہیں۔ آخر سعودی عرب میں کھچڑی پک کیا رہی ہے؟ غیب کا علم تو مجھے نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے ان کے اپنے کوئی ایشوز بھی ہوں، اس لیے کہ ایک وہاں بھی کیمپین چل رہی ہے سعودی میں، جس میں کرپشن پہ وہ شہزادہ جو ہے اس نے کافی لوگوں کو پکڑا ہے۔ تو مجھے نہیں صحیح علم، مگر 3-4 قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک این آر او ہے، ایک یہ ہے کہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ ہے جو ان کا کفیل ہے، اس کو بچانے جا رہے ہیں۔ تو 2-4 قسم کے یہ ریومرز ہیں مارکیٹ میں۔ مشرف صاحب مسلسل حملہ آور ہیں۔ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلاول عورتوں کی طرح نعرے لگاتے ہیں، پہلے مرد بنے، ساتھ ہی آپ بھی مسلسل نظام عائد کر رہے ہیں۔ یہ تو اولڈسٹ ٹرک ان دا بک ہے کہ اکیوز دا اکیوزر، سمجھے؟ اور مشرف صاحب اگر اتنی جوش ہے، اتنا ہی دم ہے، تو وہاں اگر ناچ سکتے ہیں بیگم کے ساتھ تو یہاں آ جائیں، پھر پتہ پڑ جائے گا ان کو کتنا 120 ہیں۔ این آر او کی بات کی ہے میرے فاضل دوست نے، اگر این آر او ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سعودیز پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں بڑی حد تک انوالو رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اگر این آر او ہو جاتا ہے تو آپ کا اسٹانس کیا ہوگا؟ یہ جس زمانے میں این آر او ہوا تو ماشاء اللہ تھا، ہم جیلوں میں تھے، ہمیں صبح کو ٹی وی میں نے دیکھا کہ جی یہ تیارے اڑے ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ میں جیل میں تھا تو ان نے کوشش کی کہ میں بھی کوئی اس قسم کے تیارے پہ چڑھ جاؤں، مگر الحمدللہ اللہ نے ایمان دیا اور ہمیں یہ نظامت جو ہے نہ اٹھانی پڑی۔ یا نہیں کرتا؟ آپ سابق صدر رہے ہیں، آپ انفلوئنس کرتے ہیں سعودی عرب پاکستان کی پولیٹکس؟ دیکھیں نا، سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارا اسلامی دنیا کا ایک بڑا اہم دوست بھی ہے، ملک بھی ہے، اور ہم ہمیشہ خادمین حرمین کی عزت کرتے ہیں، پر ڈائریکٹ انفلوئنس تو میری حکومت پہ تو ان کا کوئی اتنا انفلوئنس نہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کی وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں شہداء جو ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے، آپ کی شرکت جو ہے اس میں علامتی ہوگی یا عملی ہوگی؟ دیکھتے ہیں پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ میرے خیال تو پہلی بات تو شکر ہے کہ نواب نصر اللہ خان کی جو ہمیں کمی محسوس ہو رہی تھی وہ قاضی صاحب کی شکل میں ہمیں دوبارہ مل رہی ہے۔ اگر بات کی جائے تو فروری کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، بہت ساری جگہوں سے افواہیں آ رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ فروری کے اندر جو ہے اس حکومت کا بستر جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور جو سیالوی صاحب ہیں وہ بھی مار روڈ پر آ رہے ہیں 7 تاریخ کو، اور اس طرح کی افواہیں بھی آ رہی ہیں کہ قاضی صاحب بھی ان کے ساتھ ملیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فروری میں بستر گول کر دیا جائے گا، سینٹ نہیں ہوگا؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں سیاست ہوگی، اب دیکھتے ہیں کس طرح بستر گول ہو سکتا ہے ان حالات میں۔ اپوزیشن جماعتوں کی نظریں آپ پر لگی ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کے خلاف الیکشن میں متحد کر سکتے ہیں، کیا ایسا اتحاد بنانے کے لیے کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ دوسرا ایک سوال کہ نیب نے سیاسی رہنماؤں کے خلاف دوبارہ مقدمات اور ریفرنس کھول دی ہیں، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ نیب نے تو ہمارے طرف تو سندھ میں ہمیشہ سے ظلم کیا ہوا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک کینال ہماری 15 دن پہلے بند کروا دی، اس میں 26 لاکھ ایکڑ زمین تھی اور ہے، جو کہ کنکی اگاتی ہے،
और एक पानी उसको लास्ट देना था, और इनने एक कोर्ट में बहाना बना के नैब गई है और कहती है कि जो हमने लाइनिंग की है वो गलत है। नैब के पास कौन सा इक्विपमेंट है या कौन सी उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो हमारी लाइनिंग्स चेक करेगी। लाइनिंग का असर देखें, लाइनिंग जो है उसने जितना फ़ायदा पहुंचाया है सिंध की ज़मीनों में वो देखें। और लाइनिंग एक कल की बात है कि पानी दुनिया में स्टडीज़ चल रही हैं कि पानी कम हो रहा है पूरे दुनिया में, उसमें पाकिस्तान में भी कम हो रहा है। सर अजान हो गई, अजान हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जमहूरियत की हमेशा हिफाजत की गई है। उनसे सवाल किया गया कि मौजूदा दिनों इस वक्त जो एक अफवाह उड़ी हुई है कि कोई NRO आ रहा है, उन्होंने कहा कि गैब का इल्म मैं नहीं रखता और ना ही इस बारे में मुझे पता है, और उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ अफवाहें हैं जो मुझ तक पहुँची हैं। आसिफ अली जरदारी जो कि लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने शिरकत की है साबिक जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई की नमाज जनाजा में। उसके बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे।